بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تقلید ثابت کرتا ہوں قرآن و حدیث سے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ صحابہ کرام کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحابہ کرام کو ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اللہ کے رسول موجود تھے۔ تابعین کو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ تابعین نے صحابہ کرام سے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ پھر دور چلا تب تابعین کا، اس وقت بھی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ پھر تب تابعین کے دور کے بعد پھر تقلید کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر امام، ہر مسلمان تو اتنا قابل ہوتا نہیں کہ ہر حدیث کو پڑھے۔ قرآن کا علم تو ہوتا نہیں عام مسلمانوں کو، نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ فقہ کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے، یعنی مسلمانوں کی آسانی کے لیے پھر تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے۔ میں آپ کو حکمت بتاتا ہوں کہ اب یہاں جیسے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں لوگ باغ، امام، بہت سے امام کے ماننے والے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو رفع دین بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین فرمایا، ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا کے مطابق یہ تقلید ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میرے حبیب کی، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ میرے حبیب کی کوئی ادا باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ کے حبیب کی ہر ادا پر عمل ہو جائے، کوئی ادا اللہ کے حبیب کی باقی نہ رہے۔ تو رفع یدین پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور اس جو ہے کہ جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے اس سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور بھی جو سنتیں ہیں تمام سنتوں پر چاروں اماموں کے ذریعے سے عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آج امت کا 98% طبقہ تقلید کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پوری امت کا 98% طبقہ تقلید کرتا ہے۔ دیوبند والے بھی چاروں اماموں کو مانتے ہیں، بریلی والے بھی مانتے ہیں۔ تو اکثریت 98% یا 97-98% تقلید والوں کی ہے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھنے والے پوری دنیا میں 98% ہیں۔ 4 اماموں کو ماننے والے پوری دنیا میں 98%، چاروں سلسلے ماننے والے قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ سلسلے ماننے والے پوری دنیا میں 98% ہیں۔ اب 4 کا عدد دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا کے مطابق ہے تقلید، اور چاروں اماموں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا شامل ہے کہ بندوں کے لیے آسانی ہو جائے، بندوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب دیکھیے سمتیں 4، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سمتیں 4 ہوتی ہیں۔ 4 بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، 4 بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم راج کریم علیہ السلام، 4 بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب پوری دنیا جانتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں 4 کتابوں کا ذکر قرآن میں ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اب دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جس کی تم تاب رکھتے ہو عورتوں میں سے 2، 3، 4، یہاں 4 تک کی اللہ نے اجازت دی، اور وہ بھی اللہ نے اس طرح سے کہ اگر تم انصاف کر سکو، اگر انصاف نہ کر سکو تو اللہ نے فرمایا پھر ایک ہی رکھو۔ تو 4 کا عدد میں بتاتا ہوں کس کس طرح سے 4 کا عدد آتا ہے۔ اللہ کے نام میں حروف 4 ہیں، اللہ کے رسول کے نام میں حروف 4 ہیں، میم ہے، میم دال۔ رسول میں حروف 4 ہیں، رسول میں بھی حروف 4 ہیں، اور کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام اسلام دنیا میں تشریف لائے، 313 رسول ہیں، ان میں 4 رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، 4 رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو 4 کا عدد آپ کو اکثر جگہ ملے گا۔ قرآن میں حروف 4 ہیں،
قاف رے الف نون، حدیث میں حروف 4 ہیں، ہے دال یہ سے، حدیث میں حروف 4، مفتی میں حروف 4، خطیب میں حروف 4، مقرر میں حروف 4، محدث میں حروف 4، مفسر میں حروف 4، امام میں حروف 4، مؤذن میں حروف 4، مدرس میں حروف 4، معلم کے اندر حروف 4، عالم میں حروف 4، مؤذن کے اندر حروف 4، مسجد کے اندر حروف 4۔ یعنی آپ 4 کا عدد دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں اکثر جگہ 4 کا عدد ملے گا۔ تو یہ 4 امام بنے، 4 سلسلے قادری چشتی سہروردی نقشبندی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو 4 کا عدد کس کس طرح سے آتا ہے۔ 4 بڑے بڑے فرشتے، 4 بڑے بڑے صحابہ کرام، 4 سلسلے، 4 امام، اور 4 کا میں نے آپ کو بتا دیا 4 کا نام کس کس طرح سے آتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں 4 کا عدد آپ دیکھیں گے، سمتیں 4، مشرق مغرب شمال جنوب، موسم 4، سردی گرمی بارش اور ایک موسم بہارا، یہ 4 موسم بھی 4 ہوتے ہیں۔ مسلک بھی صرف 4 ہیں۔ اب 5واں کوئی مسلک بنائے گا تو نہیں مانا جائے گا، نہ نعرہ مانا جائے گا نہ مسلک مانا جائے گا، اس لیے کہ مسلک 4 ہیں۔ 1200 سال سے 4 مسلک کے نعرے لگے ہیں، 4 مسلک کے علاوہ کوئی 5واں مسلک نہ بنا ہے، نہ قیامت تک بنے گا۔ اب کوئی بنائے گا تو اس کو مانے نہیں جائے گا، نہ نعرہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ 4 مسلک کے علاوہ 5ویں مسلک کا نعرہ کسی ولی کے نام کے ساتھ نہیں لگا۔ مسلک غریب نواز، مسلک امام ربانی، مسلک غوث اعظم، کبھی نعرہ نہیں لگا۔ سنو، مسلک میں بھی حروف 4 ہیں، مقلد میں بھی حروف 4 ہیں، مجدد میں بھی حروف 4 ہیں، مقلد میں، مسلک میں، مجدد میں بھی حروف 4۔ تو 4 کا میں نے آپ کو عدد بتایا کہ یہ اکثر جگہ آتا ہے۔ قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، رسول میں حروف 4، امام میں حروف 4، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے یہ 4 امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی منشاء کے مطابق ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔